نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم سماج کے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے ایک ایسے وقت میں جبکہ مسجدیں کچھ عرصہ کے لیے نمازیوں سے محروم ہو گئی، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے، اس پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق دی۔ واقعی اس ایمان کی برکت تھی کہ گھاٹی سماج کی صرف 5 مسجدیں نمازیوں سے محروم ہوئی، مگر اسلام کے ماننے والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والوں نے ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ گھروں میں 5 نمازوں کے ساتھ تراویح کا عمل وجود میں آیا۔ کتنے ہی گھروں میں تراویح میں قرآن مجید ختم کیا گیا اور کتنی ہی مستورات نے پابندی کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام قرآن مجید کو سنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کے مانند چمکنے لگے۔ واقعی آسمان بھی ان پر رشک کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، اللہ کے کتنے ہی نیک بندوں اور بندیوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد میں راتوں کو اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ اپنے بندوں کے لیے مسجدوں کو کھول دیجئے۔ الحمدللہ یہ دعائیں رنگ لائی اور عنقریب مسجدیں کھلنے جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر جب مسجدیں کھلنے جا رہی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں ہم اپنے دھیان میں رکھیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ہی ادا کرنا ہے۔ نمبر 2 ماہ کے عرصے کے بعد مسجدیں کھلنے جا رہی ہے، ایسے موقع پر ہر مسلمان مرد و عورت کو خوشی ہے، لہذا ایسے خوشی کے موقع کے اوپر کم از کم شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نمبر 3، روزانہ کی اپنی دعاؤں میں کورونا وائرس سے حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 4، بلاؤں اور مصیبتوں کا صدقہ سے خاتمہ کریں۔ نمبر 5، جب مسجد میں آئیں تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں پر ہی سے وضو بنا کر مسجدوں میں آنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، ماسک لگا کر آئیں۔ نمبر 7، وہ حضرات جو بڑی عمر کے ہیں یعنی 70-80 سال کے، اور وہ حضرات جن کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، ایسے حضرات اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کریں، موجودہ وقت میں مسجد میں ہرگز نہ آئیں۔ نمبر 8، پرشاسن کی طرف سے مسجدیں کھولنے کے موقع کے اوپر جو اصول اور نیم بتائے جائیں، ان نیم کا مکمل پالن کریں۔ آخر میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ کچھ مستورات کی طرف سے باتیں چلائی جا رہی ہے کہ ہمیں مسجدیں کھلنے سے 2 دن پہلے روزے رکھنا ہے۔ جیسے مسجدیں 8 تاریخ کے بعد کھلنے جا رہی ہے تو ہمیں 7 اور 8 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد عید منانا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات ان کو کس نے بتائی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی عورت مسجدوں کے کھلنے کی خوشی میں 1 دن کا یا 2 دن کے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، گنجائش ہے، مگر اس کو ضروری اور لازم نہ سمجھے۔ مگر جہاں تک عید منانے کی بات ہے تو
تو جواب ظاہر ہے کہ اسلام میں تہوار صرف دو ہیں، رمضان عید اور بقر عید۔ رمضان عید تو گزر چکی ہے، لہذا واپس دوبارہ اگر عید منائی جائے گی تو تہوار دو کے بجائے تین ہو جائے گے، لہذا دوسری مرتبہ عید منانے سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر عید منانے کا اتنا ہی شوق ہے اور اتنے ہی جذبات ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ ان قریب سامنے بقر عید کا موقع آ رہا ہے، بقر عید کے موقع پر اپنے شوق اور اپنے جذبات کو پورا کر لیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے اس کرونا وائرس کو نیست و نابود فرمائیں اور امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔